الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقال تعالى في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہرواں دور بھی ہے، دشوار بھی ہے، اس قافلے کا کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بلکہ خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بلکہ خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی ایک اعلان ہوا، میرے لیے اس بستی میں دوسرا موقع ہے جو میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس زمانے میں حاضر ہوا تھا جب پورے ہندوستان کا مسلمان ہی نہیں، ساری دنیا کا مسلمان ظالم کی نظروں میں اور اسلام دشمن طاقتوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا اور خار کی طرح پھٹک رہا تھا۔ جگہ جگہ سے مسلمان اٹھائے جاتے تھے، گرفتار کر لیے جاتے تھے، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے جاتے تھے، قتل ہوتے تھے، بن کسی مقدمے کے انہیں جیل کی تاریک کوٹریوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ باہر وہ زمانہ بھی تھا
وقت آیا اور گزر گیا. کئی سالوں کے بعد آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. اسی دن سے بھائی ساجد سے ایک تعلق قائم ہوا. وہ تعلق اور قریبی رشتے میں تبدیل ہوا اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب ناموس رسالت کی جے پور کے مسلمانوں نے کمپین چلائی اور ناموس رسالت پر ہندوستان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور گستاخ رسول کے تعلق سے ایک ایسا اسٹینڈ لیا، ایک ایسا قدم اٹھایا کہ گستاخ رسول ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں تو آ سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ جے پور اور راجستھان کے مسلمان نے اس کے ناپاک قدموں کو اور اس کی ناپاک سانسوں کو اور اس کے ناپاک وجود کو اس سرزمین کی طرف آنے سے روک دیا. جہاں اس میں آپ کی حصے داری رہی، جہاں اس میں آپ کی محنتیں رہیں، جہاں اس میں آپ کی جد و جہد رہی، بھائی ساجد اور ان کی دعوت پر میں آپ کے مختلف شہروں میں آیا اور آج پھر جامعہ عائشہ جو امہات المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور پوری امت کی ماں، ان کے نام سے جس ادارے کو قائم کیا گیا ہے اس کی نسبت پر آج ہم اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میرے دوستو، جو آج رات ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گی اور گزر جائے گی. جو حالات آج ہیں کل یہ باقی نہیں رہیں گے اور یہ حالات بھی گزر جائیں گے. ابھی بھائی معروف صاحب نے بڑی درد مندی کے ساتھ انتہائی سادہ انداز میں دلوں کو چھو لینے والی گفتگو کی اور معاشرہ جس تباہی کے موڑ پر پہنچ چکا ہے اس کا تذکرہ کیا. لیکن مجھے آپ بتائیے، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو دنیا کی کون سی قوم آئے گی؟ کون آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کی سزا دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک ہم پھر نہ پلٹ آئیں اور جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لوٹائیں. لہذا ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلانا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. عرب کی وہ قوم جس میں انتہائی درجے کی برائیاں موجود تھیں، ابھی ہمارا معاشرہ اتنی برائیوں سے لبریز نہیں ہے. عرب وہ قوم تھی جو شراب پیتی تھی اور شراب بھی ایک قسم کی نہیں، 250 قسم کی شراب ان کے گھروں میں پائی جاتی تھی. کسی کی اولاد پیدا ہوتی تو اس کے منہ میں گائے اور بکری کا دودھ نہیں ٹپکایا جاتا تھا بلکہ شراب کے قطروں سے اس آنے والے بچے کی مہمان نوازی ہوتی تھی. وہ بچہ جو شراب پی کے بڑھتا ہو، جس کا جسم شراب کے قطروں سے پرورش پاتا ہو، ایسے سینکڑوں اور ہزاروں نوجوان تھے. وہ قوم جوا کھیلتی تھی، سٹا کھیلتی تھی اور ایک دوسرے کے مال کے لوٹنے میں ماہر تھی. ایک دوسرے کا خون پینا شراب کی مانند وہ حلال سمجھتی تھی. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا ان کا نہایت خوبصورت اور حسین مشغلہ تھا. یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لینا، عورت کی آبرو ان کے یہاں کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. نہ ماں کا مقام وہ جانتے، نہ بہن کے رشتے کو وہ سمجھتے، نہ بیٹی کی
عظمت اور شفقت کو وہ پہچانتے. ایسی گئی گزری قوم کے درمیان جو ڈاکہ زنی کرتی تھی، جو چوری میں چاق و چوبند تھی، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتی تو ننگے بدن طواف کرتی، جو خانہ کعبہ میں آتی تو اپنے دروازوں سے داخل ہوتی، اور اس کے بعد جب وہ گھروں کو واپس لوٹتی تو ان دروازوں سے نہیں بلکہ بیک ڈور سے گھروں کی دیواریں توڑ کے وہ لوگ داخل ہوتے. وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے، وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو تراشا اور کسی کو صفا پہ رکھا، کسی بت کو مروا پہ رکھ دیا، کسی کو خانہ کعبہ کی چھت میں ٹانگ دیا، کسی کو دیوار پہ لٹکا دیا، کسی کی پینٹ سے تصویر بنائی اور اس تصویر کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں لگا دیا. ان کا ایک خدا نہیں تھا، وہ 360 خداؤں کے پوجنے والے تھے. ان کی پگڑیوں میں بت، ان کی آستینوں میں بت، ان کے دامن میں بت. ان کے سفر کا بت الگ تھا تو حضر کا بت الگ تھا، ان کا صبح کا الگ تھا تو شام کا الگ تھا. ایسی قوم کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اس کتاب کو نازل فرمایا جس کتاب کا نام قرآن ہے، جس کتاب کا نام تذکرہ ہے، جس کتاب کا نام نصیحت ہے. وہ قرآن، ہاں کوئی اور قرآن نہیں. دنیا کی کوئی اور قوم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. عیسائی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. یہودی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وہی زبور ہے جس کی تلاوت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے. لیکن دنیا میں اگر کوئی قوم یہ کہنے کا حق رکھتی ہے، اور یہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتی بلکہ اس کا دعویٰ سچا ہے اور اس کے دعوے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ کتاب جس میں ادنا سا شک نہیں ہے. وہ قرآن ہے جو آج میرے اور آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ وہی قرآن ہے جو میرے اور آپ کے طاقوں میں رکھا ہوا ہے. وہ وہی قرآن ہے جو میں اور آپ اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر کتاب کی حیثیت سے اسے پیش کرتے ہیں. وہ وہی کتاب ہے جو جامع عائشہ میں رکھی ہے. یہ وہی کتاب ہے جو برابر میں ہمارے سامنے مسجد ہے، اس مسجد میں رکھی ہوئی ہے، جو بادشاہوں کے محلوں میں بھی ہے اور جو غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی ہے، جو مزدوروں کے یہاں بھی ہے اور جو تاجروں کے یہاں بھی ہے، جو قیدیوں کے پاس بھی ہے اور آزاد زندگی گزارنے والوں کے پاس بھی ہے. لیکن جب 1450 سال پہلے یہ کتاب مکہ کے شرابیوں کو ملی، مکہ کے جواریوں کو ملی، مکہ کے بے پردہ عورت کو ملی، تو اس نے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جانتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا سر تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہمیں بھی یہ کتاب ملی اور ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن ہم نے اٹھا کے اسے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا. بہترین غلاف لائے، بہترین جزدان لائے، عمدہ خوشبوئیں لائے، ہاتھ میں اٹھایا، ہونٹوں سے چوم لیا، ہاتھوں میں چھوا اور نگاہوں سے لگا لیا. ہم نے اس قرآن کو اپنے ماتھے سے لگا لیا. لیکن یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے چوم کے بلندیوں پر رکھ دیا جائے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے صرف خوشبوؤں میں بسا دیا جائے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس قرآن کریم کو قسم کے طور پہ ہاتھوں میں اٹھایا جائے اور اپنی چیز کا اور اپنا حق حاصل کر لیا جائے. صحابہ کے پاس جب یہ قرآن آیا تو صحابہ نے اس قرآن کو سنتے ہی کہا سمعنا و اطعنا، اے قرآن بتا ہمیں کیا کرنا ہے. لہذا قرآن نے ان سے جو مطالبہ کیا صحابہ نے اس کا حق ادا کر دیا. آج روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد اگر گننے کے لیے چلو گے، چند کھلے ہوئے کافروں کو چھوڑ دو جن کا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر بھی اگر آپ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی تعداد شمار کرنے چلیں گے تو پوری دنیا میں آپ کو وہ تعداد تقریباً 2.25 ارب مل جائے گی.
لیکن یہ 2.25 ارب دنیا پر آج بے حیثیت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دور جس کی خبر رسول اللہ نے دی تھی، جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ ہمارا دور ہے۔ آپ نے فرمایا لایا سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے گا، ایسے حالات آ جائیں گے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، مسلمان کا صرف نام رہ جائے گا، نام اس کا عبداللہ ہوگا، نام اس کا بلال اور حسن ہوگا، نام اس کا علی اور عمر ہوگا، نام اس کا عثمان اور طلحہ ہوگا، نام اس کا زبیر اور زید ہوگا، لیکن اس کی اداؤں سے اسلام کی کوئی چیز نہیں ٹپک رہی ہوگی۔ وہ سر سے پیر تک ایسا نظر آ رہا ہوگا جسے علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہو وضع میں نصارہ، تمہاری وضع اور قطع عیسائیوں سے بالکل مختلف نہیں، جو لباس ان کا وہی ہمارا، جو ہیٹ ان کا وہی ہمارا، جو شکل ان کی وہی شکل ہماری، جو طرز ادا ان کی وہی طرز ادا ہماری، جو وہ کریں وہی ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کا اشارہ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پچھلوں کے ہو بہو پیچھے چل کر رہو گے، بارش ان کے پیچھے چلو گے، ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے، تم حزب النال بالنال، جس طرح جوتے کا تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے، جس طرح جوتے کا ایک تسمہ دوسرے تسمے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم ان کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، یہاں تک کہ ان میں اگر کوئی بدبخت ایسا ظالم ہوگا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر کے اس نے زمین و آسمان کو تڑپا دیا ہوگا، تو میری امت کا بھی کوئی ناہنجار، کوئی بدبخت، کوئی ایسا نالائق ہوگا جو ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کر کے زمانے میں فخر کر رہا ہوگا۔ اگر ان میں کوئی شخص گوہ کے بھٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوگا، گوہ جنگل کا ایک جانور ہوتا ہے، تو تم میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ نے اس حدیث کو سن کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عواماً، اور کون ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ میری امت یہودیوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی، وہ جدھر جائیں گے یہ ادھر چل پڑیں گے، وہ جدھر جائیں گے یہ ان کے پیچھے لگ لیں گے۔ صورتحال وہی ہوگی جو پیچھے والی بھیڑوں کی ہوتی ہے، اگلی بھیڑوں نے جدھر جانا ہے پچھلی بھیڑ بھی ادھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا جو فیشن امریکہ نے ایجاد کیا وہی فیشن ہمارا بن جاتا ہے، جو فیشن یہودی ایجاد کرتے ہیں وہی فیشن ہمارا بن جاتا ہے۔ ہمیں اس سے آج کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ معروف صاحب ابھی سماج کی کچھ کریتیاں بیان کر رہے تھے اور کچھ برائیاں بیان کر رہے تھے، کس کو بیان کیا جائے؟ جہیز اس پہ بولا جائے؟ لوگ سنتے ہیں اور حال ہو گیا ہے یہودیوں جیسا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کتاب سنی اور کہا سمینا، ہاں سن لیا، وعصینا، مولانا صاحب جائیے کل وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کہا سمینا، سن لیا ہم نے، وعصینا، مانیں گے نہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں فرمایا تھا جو آج ان کی کلیات میں لکھا ہوا ہے، ہو وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا ہمارے یہاں ہندوؤں کی رسمیں نہیں ہیں؟ بتائیے، جواب دیں۔ 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے 80 سال سے 90 سال سے 100 سال سے 200 سال سے 300 سال سے 400 سال سے 500 سال سے 600 سال سے 700 سال سے 800 سال سے 900 سال سے 1000 سال سے 2000 سال سے 3000 سال سے 4000 سال سے 5000 سال سے 6000 سال سے 7000 سال سے 8000 سال سے 9000 سال سے 100 سال سے 200 سال سے 300 سال سے 400 سال سے 500 سال سے 600 سال سے 700 سال سے 800 سال سے 900 سال سے 1000 سال سے 2000 سال سے 3000 سال سے 4000 سال سے 5000 سال سے 6000 سال سے 7000 سال سے 8000 سال سے 9000 سال سے 100 سال سے 200 سال سے 300 سال سے 400 سال سے 500 سال سے 600 سال سے 700 سال سے 800 سال سے 900 سال سے 1000 سال سے 2000 سال سے 3000 سال سے 40
मकानों की छत पर बैठी हुई बहनें भी और माएं भी। परसों का दिन गुजरा, हम सड़कों पर गुजर कर जा रहे हैं। मुसलमानों के महल्ले, मुसलमानों के बेटे, मुसलमानों के मासूम बच्चे, मुसलमानों के नौजवान, हाथों में उनके फुलझड़ियां हैं, हाथों में उनके पटाखे हैं, हाथों में उनके बारूद है, और वो बारूद की फुलझड़ियां और जलाकर और पटाखे छोड़कर हिंदुओं की दिवाली मना रहे हैं। और वो खुश हो रहे हैं कि हमने 15वीं शाबान को, 15वीं शब को हमने आतिशबाजी छोड़कर कोई अच्छा काम अंजाम दिया है। माँ अपने बेटे को नहीं रोक रही, बाप अपनी औलाद को नहीं रोक रहा, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं रोक रहा, खानदान के बूढ़े नहीं रोक रहे, महल्ले के लोग नहीं रोक रहे। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है कि आखिर न ये कोई त्योहार है, न कोई ये जश्न का दिन है। और अगर ये त्योहार और जश्न का दिन भी होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को कहां इस बात की इजाजत है कि वो आग का खेल खेले? उन्हें कहां इजाजत है कि वो दूसरों के नक्शे कदम पर चले? वहां तो फरमाया गया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, जिसने जिस कौम का रूप इख्तियार किया, जिस कौम ने जिस कौम की नक्काली की, कल क़यामत में वो उन्हीं के साथ होगा। वो कौम तो आग की परस्तिश करती है, उसके यहां तो रोशनी खुदा है, उसके यहां तो आग माबूद है। तुम्हारे यहां क्या है? हो वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूस। कल्चर क्या है? तहजीब क्या है? एक मुसलमान जब अपनी दुकान की ओपनिंग करता है और जब अपनी दुकान को खोलता है तो ये भी इस किनारे से उस किनारे तक रिबन बांधता है, और रिबन बांध कर फिर ये बुला कर लाता है महल्ले के जिम्मेदारों को, हाथ में कैंची लेकर ये रिबन काटता है और रिबन को काटने के लिए आगे बढ़ता है। हमें बताओ तो जरा सही, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तिजारत का आगाज करते हुए कभी अपने हाथों से रिबन काटा था? क्या उमर इब्न खत्ताब की ये सुन्नत है? अगर उनकी सहाबा की ये सुन्नत होती तो हम आपको मान लेते कि आप जिन अपने बुजुर्गों को मानते हैं वो साबित कर सकते हैं कि ये नबी की सुन्नत है। तो फिर ये हिंदुओं के तरीके, ये ईसाइयों के रस्म रिवाज, ये यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने वाली उम्मत आज दरदर की ठोकरें क्यों नहीं खाएगी? आज उस मुदरदर की ठोकरें क्यों नहीं खाएगी? उसका बच्चा शबे बारात पर और उसका बच्चा इन तारीखों पर पटाखे छोड़कर ये समझ रहा है कि हमने हक अदा कर दिया है, और बातिल कुव्वतें और बातिल ताकतें हाइड्रोजन बम बनाकर, एटमी ताकत बनाकर ऐसे स्कोल में अपने हथियारों को लेकर वो जजीरा अरब पर, वो खाना काबा पर, वो मक्का और मदीना पर, वो मस्जिद अक्सा पर और सारी दुनिया की इस्लामी रियासतों पर चढ़ दौड़े हैं। और आज का मुसलमान एक छोटा सा पटाखा छोड़कर समझता है कि हमने तो शरीयत का हक अदा कर दिया। गौर करें, बहनें भी और बेटियां भी, नौजवान भी और बुजुर्ग भी, क्या होता है हमारे यहां? क्या हालात हैं हमारे? हम किस तरह चल रहे हैं? बिल्कुल यहूद और नसारा की तरह हमारे यहां भी मकानात बनते हैं। हमने बाद शहरों में सुना कि जब मकान की इब्तिदा होती है और मकान की बुनियाद रखी जाती है तो बकरे को लाया जाता है और बकरे को ज़िबा किया जाता है, और बकरे को ज़िबा करने के बाद उसका खून मकान की बुनियादों में डालते हैं। जैसे दूसरी कौम समझती है हमने बकरे की बलि चढ़ा दी, ये मुसलमान भी समझता है तब इस इमारत को कुछ नहीं होने वाला। क्या कहने? जो यहूद कर रहे हैं वही हम, जो हुनूद कर रहे हैं वही हम। जहेज का तस्किर आया, हिंदुस्तान के बनियों की बात मशहूर थी कि वो अपने बच्चों को जब पैदा होता है तो उसकी एक डायरी बना देते हैं, और जब से उसकी परवरिश शुरू करते हैं, पहले दिन की नौनिहाल से और घुट्टी से लेकर
اس کی تعلیم کے آخری دن تک کا ان کے پاس بہی کھاتا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بچے کی تعلیم پر، اس کی پرورش پر ہم نے اتنا خرچ کیا ہے، لہذا اب ہم اس کو وصول کریں گے اس کے سسرال والوں سے۔ اور جہیز کی شکل میں وہ لیا کرتے تھے کہ صاحب آپ ہمیں اتنا اتنا خرچ کرو، چونکہ تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کے نکاح میں آ رہی ہے، ہم اتنا خرچ کر چکے ہیں، لہذا اس طرح انہوں نے یہ شروعات کی تھی، اور اسی کے نقش قدم پر آج کا مسلمان چلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دی، اسے سرمایہ دینا شروع کر دیا، تو اسے نے بانٹنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس جہیز کی لالت نے مسلم نوجوان کو بھکاری بنا دیا۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنے والا کل قیامت میں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسانوں کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت اڑا ہوا ہوگا، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ کیوں سوال کیا اس نے؟ کیوں بھیک مانگی؟ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیک مت مانگو۔ ایک صحابی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بے روزگار ہوں، اجازت دے دیجئے سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں اور ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگ لوں۔ آپ نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ کہا کچھ تو ہوگا۔ کہا ایک کمبل ہے جسے اوڑھ لیتا ہوں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے کہا اس کمبل کو بازار میں بیچ کر آؤ اور جو قیمت ہے وہ قیمت مجھے لا کر دو۔ وہ بازار گئے، کمبل بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل تشریف لے گئے اور ایک ڈنڈا کاٹ کر لائے، اس کا دستہ بنایا، کمبل کی قیمت کا اس صحابی سے کہا کہ تم بازار جاؤ، کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے۔ رحمت دو عالم، میرے اور آپ کے امیر، اس کائنات کا ذرہ ان پہ قربان ہو جائے، ہماری جانیں ان پہ فدا ہو جائے، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادیں ان پہ قربان ہو جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے لکڑی کو چھیل رہے ہیں اور اس کلہاڑی کی میں دستہ بنا کر ڈال رہے ہیں، اور اس صحابی سے کہا ایک ہفتے تک تجھے یہاں نہ دیکھ لوں، جنگل جانا، لکڑیاں کاٹنا، انہیں سکھا لینا، یا سوکھی ہو تو ان کے گٹھر بنا لینا، بازار میں ان کو چھوٹی گٹھریاں بنا کر بیچنا، 8 دن کے پاس میرے پاس آنا، کھانے خرچ کے بعد جو بچے اسے جمع کر لینا۔ 8 دن کے بعد وہ صحابی آئے تو ان کی جیب میں درہم تھے، وہ صحابی آئے تو آج ان کے پاس کچھ بچا ہوا مال موجود تھا۔ رسول اللہ نے کہا پھر 8 دن یہی کرو۔ مال جمع ہوتا رہا، میرے محبوب نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی، میرے رسول نے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دی، میرے آقا اور سرکار مدینہ نے اسے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسے تاجر بنا دیا۔ اور آپ نے امت کو پیغام دیا کہ تم آخری وقت تک کوشش کرنا، تم تاجر بن جانا۔ لیکن آج تاجروں کا کیا حال ہے، آج مالداروں کا کیا حال ہے، آج جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے۔ جب رشتوں کا مسئلہ آتا ہے تو بیچ میں یہ کہتے ہیں رشتہ تو ہو جائے گا لیکن گاڑی 4 ویلر چاہیے، رشتہ تو ہو جائے گا فارچونر چاہیے، کسی کو BMW چاہیے، کسی کو اسکارپیو چاہیے، کسی کو انووا چاہیے، کسی کو موٹر سائیکل چاہیے، اپنی حیثیت سے زیادہ چاہ رہا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھول گیا، تو بندوں سے مانگ رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کیا گزرتی ہے زمین پر، نہ جانے کتنی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے پہلی رات کے بعد اگلی رات میں خودکشی کر لی۔ کیوں؟ اس لیے خودکشی کر لی اس بچی نے کہ وہ اپنے ارمان سجائے ہوئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں سپنے تھے اور اس کے دل میں ہنسی خواب تھے اور اس کے دل میں آرزو تھی میں جاؤں گی، اپنے نئے گھر میں جاؤں گی، اپنی نئی دنیا بساؤں گی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی سسرال میں قدم رکھا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے شور مچنے لگا
کہ لے کر کے آئی ہے، جہیز میں کیا ملا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی نندوں نے اور اس کی ساس نے اور اس کے رشتہ داروں نے کہا ہاتھ دھلانے کا ہمیں کیا دے گی، پیر دھلائی کا ہمیں کیا ملے گا، یہ ساتھ میں ہمیں سلائی میں کیا دے گی، آخر وہ بچی کیا دیتی؟ اگر وہ غریب کی بچی تھی کہ جس کے ماں باپ نے شادی بھی قرض لے کر کی ہو، 8-10 سال پسینہ بہا کر کی ہو، 8-10 سال میں چند ٹکے جمع ہوئے تھے، ان کا ڈبل بیڈ خرید دیا گیا، اس کے کچھ کپڑے بنا دیے گئے، اس شوہر کے ساتھ جو جانے والے تھے یہ سب کے سب بھوکے تھے، یہ سب کے سب ننگے تھے، یہ گدھوں کی طرح کھانے پر گرنے والے تھے، یہ چیل اور کبوں کی طرح پھاقے سے تھے کہ انہیں آج یہ کھانا ملتا نہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، منگنی میں شرطیں لگتی ہیں، کچھ نہیں چاہیے، ہماری بارات کو کھانا کھلا دینا، زندگی میں ایک ہی بار تو کھانا ملتا ہے، تو بھوکا ہے، پاکے سے ہے، اور تو دوسروں کے دسترخوان پر جائے گا، نہیں تجھے زبردستی کھانا ہے تو پھر اپنے ہاتھ میں تمنچے کیوں نہیں لیتا، اپنے ہاتھ میں گنے اور بندوقیں کیوں نہیں لیتا، 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جا، یہودیوں کے ہوٹلوں میں پہنچ جا اور عیسائیوں کے ہوٹلوں میں جا جہاں مرغ و مسلم ہیں اور وہاں زبردستی کھا لے، تجھے کس نے روکا؟ مگر تو دلیر بھی نہیں ہے، بے غیرت ہے، تو بچی کے باپ سے ہی کھائے گا، اتنی ہمت کہاں ہے کہ تو ان سے لے کر کے کھا لے، تو تجھے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگیں گی اور جیل جائے گا۔ اب بتاؤ وہ بچی کیا کرے؟ شوہر الگ ناراض ہے، جس شوہر کی ماں کو وہ ماں کہنے آئی تھی وہ ماں نہیں ڈایا نکلی، وہ تو اسے کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں عزیزو، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، کتنی غیرت مند بیٹیوں نے جن کے منہ میں زبان نہ تھی سلفاس کی گولیاں کھائیں اور خودکشی کر لی، کتنوں نے چھت کے پنکھے سے اپنے دوپٹے کو باندھا اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ شیطان کہاں لے آیا، کہاں شیطان لے آیا؟ اس نے سوچا کہ شاید میری زندگی ماں اور باپ اور بھائیوں کے لیے بوجھ ہے، نہ میں ہوں گی نہ یہ تانے سننے کو ملیں گے، اسے کیا خبر کہ تو نے اپنی آخرت برباد کر لی اور جہنم کی وادیوں میں پہنچ گئی، نہ جانے کب اللہ کس صدقے میں معاف کرے۔ یہ حالات ہے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم کس منہ سے دنیا کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی کون سی خوبیاں دنیا کے سامنے رکھیں، کیا بتائیں جا کر، کیا کہیں ان سے ہم؟ کل جب ہم اسلام پر چلتے تھے تو گھوڑے کی پشت سے ایک مسلمان اس سرزمین پہ اترتا تھا، دھرتی سکون اور آسمان راحت محسوس کرتا تھا، پوری فضا معطر ہو جاتی تھی، مسلمانوں کے وجود سے لوگ آرام حاصل کرتے تھے۔ یہی ہندوستان ہے اور اسی ہندوستان کی سرزمین سندھ ہے جہاں محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان آیا، صرف 17 سال کا نوجوان، لیکن ہندوستان کے غیر مسلموں کے لیے، یہاں کے بت پرستوں کے لیے، یہاں کی دبی کچلی قوم کے لیے، یہاں نا انصافی کرنے والے ظالموں کے لیے پیغام امن لے کر آیا۔ جب یہاں سے واپس لوٹا ہے تو ہندوستان میں رہنے والوں کی چیخیں نکل گئیں اور ایسے رو رہے تھے جیسے ان کا لال جدا ہو رہا ہو، جیسے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا گیا ہو۔ اے محمد بن قاسم، تو کب لوٹے گا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا اسلام ایسا پیارا دین ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہے۔ آج مسلمانوں، ہم کس سے جا کر کہیں، کسے سنائیں، کسے بتائیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا لیجئے اور کام کے مسلمان بن گئے۔ عرض یہاں سے میں کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن آ جائے گا اس امت پر کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اور آج ہم نام ہی کے مسلمان ہیں۔ وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنور،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمان مرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس تلاش میں ہے کہ اسے کہیں سے امرت مل جائے اور اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل جائے۔ وہ ایسی جڑی بوٹی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے کہ دوبارہ لقمان پیدا ہو جائیں اور وہ اسے ایسی بوٹی بتا دیں کہ اسے موت نہ آئے، یہ اسی زندگی میں جیتا رہے، اسے کبھی موت نہیں آئے۔ موت سے ڈرنا یہودیوں کی فطرت تھی، موت سے خوف کھانا یہودیوں کی عادت اور ان کا شیوا تھا۔ یہ بات قرآن کریم نے بطور چیلنج کہی تھی کہ یہ یہودی وہ قوم ہے جو موت کی تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ جنت ہماری ہے، جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، جنت ہماری ہے۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو یہودی جائے گا، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو صرف عیسائی جنت میں جائے گا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت ہماری ہے، آگ ہمیں نہیں چھو سکتی ہے۔ تب قرآن کریم نے ان سے کہا قل ان کانت لکم، اب ان سے کہہ دو کہ اگر جنت تمہاری ہے، اگر آخرت کی زندگی تمہارے لیے ہے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ موت کی تمنا نہیں کر سکے۔ قرآن نے کہا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ آج مسلمانوں بتاؤ، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے اور موت اسے نہیں آئے۔ یہی تو آج مسلمانوں کی فطرت بن چکی ہے اور ان کی فطرت آج بدل چکی ہے۔ آج مسلمان گھبرا جاتا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی حکومت بدلتے ہی اپنی زبانوں کو بدل دیا، اپنے قلم بدل دیے، لب و لہجے بدل دیے اور اپنی موت کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان تک کا سودا کر لیا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ جنت تو ہماری ہے، جنت ہماری ہے، جنت میں ہمارے سوا کون جائے گا، جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، اور ہمارے سلسلے بڑے دور تک ہم جاری کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میاں میں سلسلہ نقش بندیہ سے ہوں، میں جہنم میں کیسے چلا جاؤں گا؟ کوئی کہتا ہے میں سلسلہ چشتیہ سے ہوں، میں جہنم میں کیسے چلا جاؤں گا؟ کوئی کہتا ہے میرا سلسلہ تو اویسیہ ہے، میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے میرا سلسلہ تو قادریہ ہے، میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے میری نسبت حسن بصری سے ہے، میں جہنم میں کیسے چلا جاؤں گا؟ کوئی کہتا ہے میں تو علویہ ہوں، میری نسبت تو حضرت علی سے ہے، میں جہنم میں کیسے چلا جاؤں گا؟ کوئی امام ابو حنیفہ کی نسبت پہ ناز کر رہا ہے اور کوئی امام مالک کی نسبت پہ ناز کرتا ہے اور کوئی ابن تیمیہ کی نسبت پہ ناز کر رہا ہے اور کوئی امام شافعی کی نسبت پہ ناز کر رہا ہے اور کوئی امام مالک کی نسبت پہ ناز کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ کوئی ان سے نسبت نہیں ہے۔ ان کے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ ارے وہ تو نبیوں کی اولادیں تھے، وہ تو رسولوں کی اولادیں تھے، انہیں تو یہ ناز تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہے، کوئی کہتا کہ ہم حضرت اسحاق سے ہماری نسبت ہے اور کوئی کہتا کہ ہم حضرت اسماعیل کی اولادیں ہیں، اور کسی کو اپنی نسبت تھی کس سے؟ کوئی کہتا کہ ہم حضرت یعقوب کی اولادیں ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں؟ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ صرف آرزویں ہی آرزویں ہیں، خیالی پلاؤ ہیں، خیالی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ذہن میں خیالی پلاؤ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسبتوں کی بنیاد پر اگر کوئی جاتا، خون اور نسب کی بنیاد پر کوئی جاتا تو آزر کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے تھا،
آزر ابراہیم کے باپ ہے اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہے، لیکن جب اپنے باپ ہی کے لیے استغفار کے لیے ابراہیم کی زبان کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا، او ابراہیم، وہ تیرا باپ صحیح، آزر صحیح، تو اس کی اولاد صحیح، تو اس کا ٹکڑا صحیح، تیرے دل میں باپ کی محبت صحیح، لیکن تیرا باپ میرا دشمن ہے اور میرے دشمن کے لیے تیرے لب نہ کھل جائیں، لہذا ٹھہر، آواز مت نکالنا۔ جب پتہ چلا ابراہیم کو کہ میرا باپ اللہ کا دشمن تھا، فلما تبین لہ انہ عدو اللہ، جب پتہ چلا کہ ان کا باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا۔ اگر یہی نسبت پہ جانا تھا تو 950 سال جن کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا تھا، ان کا بیٹا بچ جانا چاہیے تھا، نوح علیہ السلام کا کنعان، بچا کہ ڈوبا؟ بتاؤ نوجوانوں، ڈوبا کہ بچا؟ ڈوب گیا۔ اور جب کہا نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ، آپ نے ہم سے ہماری خاندان اور ہمارے اہل کے بچانے کا وعدہ کیا ہے، انہ من اہلی، وہ تو ہماری اولاد ہے، وہ میرا اہل ہے، میرا خون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے یہاں یہ اہل نہیں چلتا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تمہارا جیسا نہیں تھا اور تمہارے نقش قدم پر کہاں تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے سلسلے میں مجھ سے بات مت کرنا، آئندہ بات مت کرنا۔ نوح علیہ السلام سے کہہ دیا، ورنہ 950 سال جس نبی نے پتھر کھائے ہوں، ایک بات تو ایک ریکویسٹ تو مان لی جاتی۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہر حال میں، ہر حال میں جائیں گے، ہمیں کون روکے گا؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کر ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون دین اسلام کو، رائی ہوئی شریعت کو کتنا مانا ہے، اور آپ کو اترنے والے قرآن کا ہم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کے صرف نقوش رہ گئے ہیں، قرآن کی آیتوں پر عمل کہاں ہے؟ وہی معاملہ جو پچھلی قوموں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے وہی ہمارا ہے۔ رکھ دیا ہم نے اٹھا کے، بس یہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ آج کا جلسہ چونکہ خاص طور سے عورتوں کے متعلق ہے، اس لیے یہ باتیں تو میں نے مردوں کو دیکھ کر کہی، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اے میری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تاریخ میں جب بھی کبھی کوئی بڑا مرد پیدا ہوا یا کسی بڑی شخصیت نے دنیا میں اسلام کی خدمت کا نام کمایا، تو ہم تاریخ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت موجود ہے جو اسے سہارا دے رہی ہے۔ وہ یا تو ماں ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے، یا بیوی ہے۔ تاریخ کے ہر موڑ پر عورت نے آگے بڑھ کر اسلام کو سہارا دیا ہے، اور آج کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مولانا صاحب آپ اپنے گھر کی بات مت کرو، آپ کے تو والد دیندار ہوں گے، آپ کے دادا نے آپ کی دادی کو پردے میں رکھا ہوگا، آپ خود مولانا آدمی ہیں، اپنی بیوی کو پردے میں رکھو گے، ہمارا شوہر تو ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسان ہے، تاجر ہے، ہم کیسے آج کے دور میں جو ہے وہ دین پہ چل سکتے ہیں؟ آج کے دور کی کوئی عورت اگر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی بیوی کو، جسے معاشرہ ایسا ملا جہاں چاروں طرف کفر تھا، شرک تھا، ظلم تھا، استبداد تھا، ایک ایسا معاشرہ جس کے چاروں طرف کفر کی اندھیری راتیں تھی، ایک ایسا معاشرہ جہاں مسلمان
اللہ کا نام لینے پر قتل ہوتے تھے، لیکن اس عورت نے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے گھر میں ایمان کا چراغ جلا کر اس آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگا کر اپنے فرعون شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام پر چل کر دکھایا، ایمان پر جسم کے ٹکڑے کرا کر دکھائے، اپنے جسم کی کھال کو زندہ اتروا کر اسلام کا ڈنکا بجایا، اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی گئی اور اس کے پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، اور جلادوں نے اس کی کھال کو اتار کر جب نمک اور مرچ اس سے چھڑکنا شروع کیا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ تڑپتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے میرے پاک پروردگار، اگر میں دنیا کی زندگی کو چاہتی تو فرعون کے محل سے خوبصورت محل اس وقت دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو باندیاں 24 گھنٹے کھڑی تھی، میرے لیے تو غلام ہر وقت صفے باندھے کھڑے تھے، میں دودھ کی نہروں میں نہا سکتی تھی، میں شہد کی نہروں سے شہد کے جام پی سکتی تھی، میرے لیے سونے کے کنگن تھے، میرے لیے ہیرے جواہرات کے ہار تھے، میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا اس محل میں، لیکن اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے کر آئی ہوں، اور آج اس ایمان کی بنیاد پر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، میں تیرے نام پر یہ محل چھوڑ رہی ہوں، میں تیرے نام پر یہ گھر چھوڑ رہی ہوں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرا گھر تو اپنی جنت میں بنا دے۔ مصر کیا حیثیت رکھتا ہے تیری جنت کے مقابلے میں؟ روایات میں آتا ہے کہ شہید کو موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، تو حضرت آسیہ آج شہادت کا جام پینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کہا سارے دروازے کھول دو میری آسیہ کے لیے، اور جنت کا دروازہ آسیہ کو دکھا دو، جنت کا وہ مکان جو میں نے آسیہ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کو جب وہ مکان دکھایا تو وہ مکان اتنا خوبصورت تھا، وہ مکان اتنا حسین و جمیل تھا، اس مکان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ ابھی تو آسیہ چیخ رہی تھی، ابھی تو آسیہ درد سے کراہ رہی تھی، ابھی تو اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ فرعون نے کہا شاید صدمے سے پاگل ہو گئی، تو آسیہ نے کہا فرعون پاگل نہیں، بلکہ اب اپنا محل جنت میں دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں۔ اور آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں، بہنوں اور بیٹیوں کو بتاتا چلوں، آسیہ کیوں نہ مسکراتی؟ آسیہ نے دنیا کا محل چھوڑا، فرعون کا دربار چھوڑا، فرعون کی ناز و نعمت اور عیش و عشرت کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کو حضرت عمر کا مکان نہیں دیا، حضرت علی کا مکان نہیں دیا، ابوبکر صدیق اور عثمان کا مکان نہیں ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکان نہیں ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آسیہ تیری قربانی رنگ لائی ہے، تو جنت میں محمد رسول اللہ کی زوجہ بن کر رہے گی۔ وہ کس کا محل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل مقام محمود میں تھا۔ تو کیا آج کی عورت جواب دے پائے گی؟ کل قیامت میں دے گی جواب؟ نہیں دے پائے گی۔ ایسا ماحول ملا جو چاروں طرف سے کفر و شرک والا ماحول، کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ عورت کا اپنا اختیار ہے۔ قرآن نے کئی طرح کے ماحول بیان کیے ہیں جہاں عورتوں نے اچھی زندگی بھی گزاری اور غلط بھی۔ یہاں کیسا ماحول؟ لیکن آسیہ ایمان لائی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کیسا ماحول؟ شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول، اور رسول بھی ایسا کہ جس کی دعا پر ساری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا گیا ہو، جو آدم ثانی کہلاتا ہو۔ کتنا عمدہ ماحول کہ شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا، لیکن بیوی کافر منافق۔ شوہر کو اللہ نے بچایا اور بیوی جہنم میں گئی۔ ماحول ملا لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیسا؟ لوط علیہ السلام کے ماموں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل، اور اسماعیل کے بھائی اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ یعنی ماحول اور معاشرہ ایسا کہ نبوت کا ماحول ہے، ولیوں کا نہیں، صحابیوں کا نہیں، نبیوں کا ماحول۔
لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی اس ماحول سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی اور کافر ہو گئی. اگر عورت چاہے گی تو اپنا ماحول خود بدل دے گی. اس لیے طے عورتوں کو کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنے مرد اٹھے ان کے پیچھے عورت کی قربانی اور اس کا ہاتھ ہے. آؤ دور صحابہ کا ایک واقعہ سنو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے ہیں. ان کو بتایا کہ تمہاری بہن ایمان لے آئی اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گیا. پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ ہمیں قرآن دو, میں قرآن تم سے چھین کے رہوں گا. دونوں نے قرآن کو چھپا دیا تھا. بہنوئی کو مارنا شروع کیا. مارتے مارتے انہیں لہو لہان کر دیا. خون جسم سے ٹپکتا رہا. بہن بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. لیکن اب بہن اپنے بھائی سے گتم گتا ہو کر یہ کہتی ہے, اور خطاب کے بیٹے, اگر تجھے اپنی قوت پر ناز ہے اور اگر تجھے اپنے بہادری پر ناز ہے اور تجھے اپنے ظلم اور جلادے پن پہ ناز ہے تو مجھے بھی اسلام پر ناز ہے. تاریخ سانس بند کر کے دونوں کا نظارہ لکھ رہی ہے. میں اسلام کی محبت میں زخم کھا رہی ہوں اور تو کفر کی محبت میں اپنی بہن کو زخمی کر رہا ہے. لیکن یاد رکھنا, یہ تیری بہن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, جسم سے اس کے خون کی ایک ایک بوند بہ جائے گی, لیکن جب تک زندہ سلامت ہے تجھے قرآن نہیں دوں گی قرآن. ہمارے جیتے جی تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب عمر نے دیکھا کہ اتنی بہادر بہن, اتنی زبردست, حوصلہ ٹوٹ گیا. کہا قرآن پڑھوں گا کیسے, کوئی راستہ؟ کہا غسل کر, پاک ہو جا اور ہم سے وعدہ کر تو اس قرآن کی توہین نہیں کرے گا. وعدہ کیا. کہا وعدہ کر, عربوں کا وعدہ, وعدہ کر, اپنے بہادر خاندان کا وعدہ. کہا بالکل وعدہ کرتا ہوں. قرآن ہاتھ میں دیا. عمر بن خطاب نے پڑھا اور جیسے ہی پڑھنا شروع کیا قرآن دل میں اتر گیا. دل موم کی طرح پگھل گیا. جگر کا خون آنسوں کی شکل میں بہ گیا اور اسلام کے خادم بن گئے. بتاؤ کس نے رخ موڑا؟ رخ موڑا بہن نے. یہاں بہن رخ موڑتی ہے تو بھائی اسلام کا ہیرو بن جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ ان کی زبان کھلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منشا کے مطابق قرآن اتار کر اسلامی احکامات کو نافذ فرما دیتا ہے. یہی عمر ہے کہ جب فتوحات کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دنیا کی چوتھائی حکومت ان کے قدموں میں آ جاتی ہے. کیسر ان کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور کسرا کی حکومت ان کے سامنے بکھر جاتی ہے. ذرا بہنوں اندازہ لگاؤ, یہ بہن ہے. اگر عمر ابن خطاب کے نام اعمال میں ساری نیکیاں ہوں گی, ان تمام نیکیاں ان کے نام اعمال میں ہیں, تو آج بہن کو بھی یہ ساری نیکیاں ملی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیں. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے, اس کی ہے آواز اس میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جس نے اسلام کو سہارا دیا وہ کون ہے؟ وہ اسلام کی پہلی ماں, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. جب آپ غار ہرا سے آئے, ایک بزرگ نے لکھا اور بڑے پتے کی بات لکھی کہ نبوت کے چہرے پر سب سے پہلی نظر اگر کسی کی پڑی تو وہ عورت کی نظر ہے, تو وہ حضرت خدیجہ ہیں. کیونکہ آپ غار ہرا سے یہ کہہ کر آئے ہیں مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑاؤ. سیدھے گھر آئے تو گھر کمبل کس نے اڑایا؟ یہ چادر کس نے اڑائی؟ حضرت خدیجہ نے. اور سب سے پہلے نبوت کے اور وحی کے الفاظ
اقرا بسم ربک الذی خلق کی صدا اگر کسی کے کانوں میں پڑی ہے تو وہ کس کے کان ہیں؟ وہ حضرت خدیجہ کے کان ہیں. لہذا سب سے پہلے نبوت کی آواز اگر کسی کے دل میں اتری ہے ابوبکر صدیق سے پہلے بھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان اور ان کے دل ہے. اور سب سے پہلے نبوت کو سہارا کسی نے دیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہے. نور نبوت کو دیکھنے والی، وحی کے نور کو سننے والی اور وحی کو سہارا دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وہ زندہ رہی مکے کی زندگی میں پناہ دیتی رہی. جب رسول اللہ تھک کر چور ہو کر باہر سے آتے، قوم کے تانے سن کر آتے، زخموں سے چور ہو کر آتے اور اپنے پیروں میں کانٹے چبھے ہوئے لے کر آتے تو وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ تھی جو اپنی پلکوں سے آپ کے کانٹوں کو نکالا کرتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھی جنہوں نے آپ کے نکاح میں آتے ہی یہ کہا تھا، اے محبوب، اے مکہ کے خوبصورت نوجوان، اے یتیموں کے ماوا، اے غریبوں کے والی، اے مسکینوں کو سہارا دینے والے، اے غریبوں کے لیے تڑپنے والے، اے قیدیوں کو کھلانے والے، اے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، آج سے خدیجہ کا مال تیرا مال ہے، آج سے خدیجہ کا دولت تیری دولت ہے، دسترخوان بچھاؤ اور یتیموں کی دعوت کرے. اسی کو اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غریب پایا اور مالدار کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام سنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. امام بخاری کی کتاب ہے صحیح البخاری. بچپن میں بیٹے کی آنکھیں چلی گئیں، بیٹا نابینا ہو گیا. ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، دامن پھیلایا، مصلی بچھایا، آنسوؤں کی لڑی، رخسار پہ گری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لب کھولے اور کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی تو اولاد تھی جس کو میں نے آپ کے لیے وقف کرنا تھا. میں نے تو منتیں مانی تھی، 9 مہینے ہو گئے تھے اسے کوپ کی آگ سے سیکتے سیکتے. آج جب یہ اس قابل ہوا کہ تیرے نبی کی کتاب پڑھ سکے، میں نے تو سوچا یہ تھا اس کے ہاتھ میں تراشا ہوا قلم دوں گی تاکہ تیرے نبی کی حدیث لکھے، یہ آنکھوں سے قرآن پڑھے اور تیرے نبی کی حدیث پڑھے. تو نے میری اولاد کی بینائی چھین لی. اے وہ ذات جو یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کر سکتا ہے، اے وہ ذات جو حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دے سکتی ہے کہ وہ نابینا کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے اور بینا ہو جائے. اے وہ ذات جو اس بات پر قادر ہے کہ ایوب علیہ السلام کے گلے ہوئے جسم کو دوبارہ صحت عطا ہو سکتی ہے. تو تو میرے بیٹے کی روشنی اور بینائی کو واپس کر دے تاکہ وہ تیرے رسول کے الفاظ لکھ سکے، دیکھ سکے، پڑھ سکے، قلم بند کر سکے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بے قرار رہتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا کے لیے رب کی رحمت انتظار کرتی ہے، کب یہ ہونٹ کھولے اور کب ہم ان کی دعا کو قبول کرے. امام بخاری کی ماں نے ادھر ہاتھ پھیرے ہیں چہرے پر اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا. لیکن اے ماں، جب تیری یہ حالت تھی کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، تو تیرے آنگن میں، تیرے آنچل میں امام بخاری جنم لیتے تھے جن کا تذکرہ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. جب تو نیک اور پاکیزہ تھی تو تو نے ایک معمولی سپاہی کی بیوی بن کر ایک بیٹے کو جنم دیا، اور جس دن بیٹے کا جنم ہوا اسی دن باپ معزول کر دیا گیا، عہدے اور منصب سے ہٹا دیا گیا. جب باپ کو بھی خوشخبری سنائی گئی، جاؤ چل کے بیٹے کو دیکھ لو، تمہاری بیوی نے تمہاری امانت تمہارے سپر کر دی ہے، تو باپ نے اسے بدفعلی سمجھا اور نہ منحوس سمجھا.
اور کہا میں اسے منحوس بیٹے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس کے آتے ہی میری نوکری چھن گئی، میں معزول کر دیا گیا حوالدار سے، اور مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا، دوسرے شہر بھیجا جا رہا ہے۔ میں اسے بیٹے کو نہیں دیکھوں گا، نہ اس کا نام رکھوں گا۔ جب یہ خبر ماں کو پتہ چلی کہ آج تیرا شوہر کا تبادلہ ہوا ہے اور اسے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے اور اس نے اس بیٹے سے منحوسیت لی ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تو ماں زچگی کی حالت میں ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، تیرے محبوب ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی بچہ منحوس ہے، یہ سب باطل کی دین ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو منحوس سمجھنے والے، اے اللہ اس بیٹے کو تو سعید بنا دے، اسے نیک بنا دے، اسے نام والا بنا دے، اسے اسلام کا خادم بنا دے۔ دنیا نہیں جان سکتی کہ یہ کون بیٹا تھا، یہ اس ماں کا بیٹا ہے جس کا نام یوسف رکھا گیا، جس کا نام رکھا گیا، یہی وہ بیٹا ہے جس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اسلام کی وہ خدمت انجام دی ہے جسے دنیا یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے عیسائیوں کے جبڑے توڑ دیے اور جس نے عیسائیوں کو یہ کہا کہ تمہیں بہت ناز ہے اپنی صلیب پر، تمہیں بہت ناز ہے اپنی قوت پر، تمہاری قوت کو چکنا چور کر دیں گے، اور 87 سال کے بعد یہودیوں سے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرا کر اس سے اللہ اکبر کی ثنائی بلند کرائی۔